بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین کرام، ریاض کا ایک سعودی شہری اس واقعے کا راوی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ایک یمنی رہتا تھا اور اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم اکٹھے کھاتے پیتے آتے جاتے بیٹھتے، رات کے وقت بڑا شریف النفس انسان تھا۔ ہماری دوستی آپس میں بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کو 15 سال گزر گئے۔ اس کا اپنا کاروبار تھا، معقول کاروبار تھا، معقول انکم تھی۔ ایک دن اچانک مجھے کہنے لگا کہ میں یمن واپس جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کیوں، خیر تو ہے بھائی، تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ یہاں پہ تمہارا اچھا کاروبار ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا والد اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کی وفات کے بعد مجھے اس قبیلے کا، اپنے قبیلے کا سردار بنایا، اور میرے لیے اب ضروری ہے کہ میں سعودی عرب کو چھوڑ کر یمن واپس جاؤں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تو واپس جاؤں گا، لیکن میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تو ایک دفعہ میرے پاس آنا اور ضرور آنا۔ کہتا کہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ وہ واپس چلا گیا۔ واپس جا کے بھی اس نے اپنی دوستی کو اس طرح نبھایا کہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے، کہاں ہو، کیسے ہو، کب آؤ گے۔ ایک دم تو حد ہو گئی، اس نے مجھے قسم دے ڈالی۔ اس نے کہا قسم ہے تمہیں، تم نے لازماً آنا ہے۔ کہتا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے میں نے اپنے دفتر سے چھٹی لی اور میں نے ایک دن ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا۔ ویزے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو سعودی ہیں ان کو آن ارائیول ویزا ملتا ہے۔ خیر، کہتا ہے کہ جس وقت میں جہاز میں داخل ہونے لگا تو ہمارے ادارے کا ایک موظف وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے آ کے مجھے گلے لگا لیا۔ کہنے لگا کہ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں یمن جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی یمن جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا تم کیسے جا رہے ہو؟ خیر، کہنے لگا کہ میں اپنے والد سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارا والد وہاں پر یمن میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا والد سعودی سفارت خانے میں نائب سفیر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تو نے آج تک کبھی ذکر ہی نہیں کیا، کبھی تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا والد اتنے بڑے منصب پر ہے۔ کہنے لگا اصل میں کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہو اور میں نے تمہیں بتایا کہ میرا والد اتنے بڑے منصب پہ قائم ہے۔ خیر، تم چونکہ یمن جا رہے ہو سیر و تفریح کے لیے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، ایسا ہے کہ یہ میرا وہاں کا نمبر ہے۔ اگر تمہیں ضرورت پڑ گئی، خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی، کوئی مسئلہ، تو مجھے فون کر لینا۔ میرا والد ظاہر بات ہے کہ وہاں نائب سفیر ہے تو وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھ گئے۔ حسن اتفاق کہ میری سیٹ سب سے پچھلی سیٹ تھی۔ کہتا ہے خیر میں بیٹھ گیا، میرے ساتھ والی سیٹیں خالی تھیں۔ عام طور پر ہوائی جہاز میں پچھلی سیٹیں خالی ہوتی ہیں۔ خیر، کہنے لگا کہ جس وقت ہوائی جہاز صنعاء کے لیے روانہ ہوا تو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ایک مسافر سعودی شکل و صورت سے نظر آتا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک ایک آدمی کو دیکھتا ہوا وہ کریڈور میں سے آگے بڑھ رہا ہے، ہر مسافر کو دیکھتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ خیر، کہتا ہے وہ کرتے کرتے پہنچتے پہنچتے میری سیٹ پہ آ گیا، اور میری سیٹ سب سے آخر پر تھی، راستہ بند تھا آگے سے۔ خیر، اس نے جب میری طرف دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتا رہا اور اس کے بعد کہنے لگا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ والی سیٹ خالی ہے، اگر اجازت دو تو میں یہاں پہ ساتھ تمہارے بیٹھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے سارے ہوائی جہاز کے اندر ایک ایک آدمی کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد میں
تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ میں نے کہا میں نے بھی تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم ایک ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو، گویا کسی تلاش میں ہو۔ کہنے لگا ہاں میں کسی شخص کی تلاش میں تھا جو میری مدد کر سکے، اور جب میں تم پر پہنچا تو میری نگاہیں تم پر ٹک گئی کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کیوں، خیر تو ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی والدہ کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب، والدہ کی تلاش میں ہوں؟ کہنے لگا لمبی داستان ہے لیکن میں تمہیں سناتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میری عمر 1.5 سال کی تھی جب میری والدہ فوت ہو گئی۔ میں جب بڑا ہوا، ہوش سنبھالی، اسکول جانے کے قابل ہوا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ میری اماں کہاں ہے، کیونکہ میرے والد نے میری والدہ کے انتقال کے بعد اور شادی کر لی تھی، اس میں سے میرے بھائی بھی تھے، بہنیں بھی تھے۔ جب شعور میں پہنچا، اسکول میں پہنچا، مجھے پتا چل گیا کہ میری یہ سوتیلی والدہ ہے، سوتیلی بہن بھائی ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، اس نے کہا تمہاری والدہ جب تمہاری عمر 1.5 سال تھی تو اس وقت تمہاری والدہ فوت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی پھوپھیوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہے۔ کہنے لگا کہ میں صبر کر گیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 27 سال کی ہے۔ تو میں نے ایک دن خواب کے اندر دیکھا کہ میری والدہ خواب میں آئی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میں زندہ ہوں، مجھ سے آ کے ملاقات کرو۔ کہنے لگا میں نے اپنے والد سے پھر پوچھا، میرے والد نے مجھ کو جھڑک دیا، اب مجھ کو تجسس کہ میری والدہ۔ خیر کہنے لگا کہ میں نے ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرنی شروع کی۔ مجھے پتا چل گیا کہ میری والدہ یمن کے رہنے والی، سعودی نیشنل نہیں تھی، جبکہ ہم اصلی سعودی ہیں۔ یہ عام سی بات ہے کہ میرے والد نے یمنی عورت سے شادی کی، اس میں سے میں پیدا ہوا۔ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ خواب دیکھا، میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں یمن میں ہوں، تم آؤ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ مجھے پھر بڑا تعجب ہوا، میں نے اپنی پھوپھیوں سے پوچھا۔ کہتا ہے کرتے کرتے میں نے کچھ معبر جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ خواب آئی ہے اور میری والدہ مجھ کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آؤ میں زندہ ہوں۔ تو جو معبر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری والدہ زندہ ہے اور تمہیں والدہ کی تلاش کرنی چاہیے۔ خیر وہ کہتا ہے کہ مجھے تجسس بھی تھا، والدہ کے ساتھ ملنے کا شوق بھی تھا۔ خواب میں والدہ ایک سے زیادہ مرتبہ مجھے مل چکی تھی۔ تو میں نے اپنی پھوپھیوں سے کسی طریقے سے قرید کے پوچھا تو پتا چلا کہ میری والدہ یمن کے شمال کے رہنے والی تھی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا میری والدہ کا نام کیا تھا، اس نے صرف پہلا نام بتایا، بس والدہ کے باپ کا نام، قبیلے کا نام نہیں، والدہ نے اس نے کچھ نہیں بتایا، صرف اس نے نام بتایا۔ اس نے کہا تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہے۔ میرا والد مصر تھا۔ کہنے لگا آج میں نے اپنے دفتر سے چھٹی لی ہے اور میں اپنی والدہ کی تلاش میں یمن جا رہا ہوں۔ اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کہاں اس کو تلاش کرنا ہے۔ میں نے اس ہوائی جہاز کے اندر، جس کے اندر کم و بیش آدھے سعودی تھے، آدھے یمنی تھے، میں نے ایک ایک کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر جب تمہارے چہرے کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے۔ جس وقت اس نے یہ بات کہی تھی وہ کہتا ہے کہ میں کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ کہنے لگا تم ہنسے کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ خدا کے بندے، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت تم پر مہربان ہے اور قدرت تمہاری والدہ کی تمہارے ساتھ ملاقات کروانی چاہتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں نے اس کو کہا کہ ابھی جس وقت میں جہاز کے اندر بیٹھنے لگا تھا تو میرا ایک کولیگ مجھ کو ملا تو جس نے مجھے بتایا کہ میرا والد سعودی سفارت خانے میں نائب سفیر ہے۔ سفارت خانے کی ہر جگہ بڑی اہمیت ہوتی ہے چونکہ وہ نائب سفیر ہے اور تم بھی سعودی ہو تو سفارت خانہ اس میں کچھ کردار ادا کر سکتے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ میں جس شخص کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں وہ شخص اپنے قبیلے کا سردار ہے اور وہ یمن کے شمال کا ہی رہنے والا ہے۔ کہتا ہے ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس دوران میں صنعا آ گیا۔ صنعا ایئرپورٹ کے اوپر جس وقت اترے تو میرا وہ دوست جو کہ اس وقت قبیلے کا سردار بن چکا تھا، وہ اپنے حاشیے کے ساتھ، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہ موجود تھا۔ اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ہوٹل بک کروایا ہوا ہے اور 2 دن تم ابھی صنعا میں رہو گے، یہاں کی سیر و تفریح کرو گے، اور پھر اس دوران پھر ہم تمہیں اپنے علاقے کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہمارا جو علاقہ ہے وہ یہاں سے کم و بیش 300 کلومیٹر دور ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ ایک سعودی دوست بھی ہے جس کی میری ہوائی جہاز میں ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے دوست کے لیے بھی کمرہ بک کروا لیتے ہیں۔ خیر وہ کہتا ہے ہم ہوٹل میں چلے گئے، 2 دن ہم وہاں پہ رہے، صنعا کی ہر قابل ذکر جگہ، ہر تاریخی مقام کو ہم نے دیکھا۔ 2 دن کے بعد کہتا ہے فجر کی جب ہم نے نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ کئی مسلح گاڑیاں آ گئیں، مسلح افراد، انہوں نے اسلحہ سنبھالا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کے حالات امن کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، وہاں پر خوف ہے، ڈر ہے، لڑائیاں ہیں، اور جب تک آپ کے ساتھ مسلح پہرے دار نہ ہو آپ وہاں کا سفر نہیں کر سکتے۔ اور کہنے لگا کہ ہم گاڑیوں میں سوار ہوئے اور مسلح پہرے دار ہمارے آگے ہمارے پیچھے، 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور وہ پہاڑی راستہ تھا۔ صبح سویرے ہم نکلے اور عصر کے بعد ہم اپنی جگہ پہ پہنچے۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم اپنے اس دوست کے گاؤں میں پہنچے، وہ گاؤں کیا تھا، قصبہ تھا، اور اس کا گھر چھوٹا سا گھر نہیں تھا، بہت بڑا پیلس تھا، قلعہ نما گھر۔ کیا کہتا ہے کہ پہلی رات ہمارے لیے اتنا زبردست دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، کچھ نہ پوچھیں۔ اگلا دن ہوا، میں نے اپنے دوست کا تعارف اس کے ساتھ کروایا۔ میں نے کہا دیکھو اس کی بات سنو، اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے ہوائی جہاز کے اندر کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اب میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کی مدد کرو۔ اس نے اس کو جس وقت بات سنائی تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، ابھی دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ملازموں کو بلایا، خاص ملازم، اس نے کہا دیکھو ایسا کرو، 6-7 گاڑیاں مختلف دیہاتوں کے اندر بھجوا دو اور جاؤ جا کے پتہ کرو کہ آج سے کم و بیش 30 سال کی کوئی ایسی عورت ہے جس کی کسی سعودی کے ساتھ شادی ہوئی ہو، اس کے خامد اس کو طلاق دے دی ہو اور پھر وہ واپس آ گئی۔ لو جی، اس کے آدمی جو ہیں وہ چلے گئے، کہہ لیجیے انٹیلیجنس سروس۔ اگلے دن شام کے وقت اس کے ایک آدمی نے اس کو آ کے اطلاع دی کہ میں فلاں گاؤں میں گیا تھا، میں نے وہاں پر جا کے پتہ کیا، ایک خاتون اسی نام کی جو یہ بتا رہا ہے موجود ہے، اس کی ایک سعودی کے ساتھ شادی ہوئی تھی جس نے اس کو طلاق دے دی تھی اور وہ واپس آ چکی ہے، اس کی شادی ایک یمنی کے ساتھ ہو چکی ہے اور اس میں سے اس کے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے۔ جس وقت میں نے اس کو یہ بتایا کہ اس طریقے سے اس کا بیٹا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ بڑا سخت ناراض ہوا۔ اس نے کہا میں کسی سعودی کو نہیں جانتا، میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ جو ہمارا دوست جو کہ سردار قبیلہ تھا، اس نے کہا نہیں یہ کون سی بات ہے، یہ بڑی معمولی بات ہے، ہم وہاں پر جائیں گے اور جا کے دیکھیں گے، اس خاتون سے ملاقات کریں گے، اگر تو اس کا بیٹا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ماں اور بیٹے کو آپس میں ملنے سے روک نہیں سکتی، اور اگر اس کا یہ بیٹا نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے پھر ہم اس سے معذرت کر لیں گے۔ کہتا جی اگلے دن ہوا، وہ جو سعودی ہمارا دوست تھا جو اپنی ماں کی تلاش میں آیا تھا اس کو ساتھ لیا، کہتا میں بھی ساتھ بیٹھا، اس نے اپنے ساتھ مسلح گاڑ لیے، گاڑیاں آگے پیچھے۔ اور ناظرین کرام، یہ یمن کے اندر یہ عام سی بات ہے،
مسلح افراد کی حفاظت کے بغیر آپ وہاں پہ سفر نہیں کر سکتے، دیہاتوں کے اندر امپاسبل ہے۔ خیر وہ کہتا جی کہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے تو اس کا جو خامد تھا، پہلے تو اس نے یعنی اس خاتون کا خامد جو تھا اس نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ساتھ ہمارے گاڑیاں اور پھر ہمارے یہ دوست جو ہے اس کے قبیلے کا روب اور اس کی اپنا تعلقات، اس نے کہا دیکھو بات سنو، اپنی بیوی کو صرف دیوار کے پیچھے کھڑی کر دو، یہ اس سے کوئی بات پوچھے گا، سوال کرے گا۔ قصہ مختصر مجبوراً اپنی بیوی کو کہا، وہ پردے کے پیچھے آئی۔ اب یہ جو نوجوان جس کی عمر اب 27 سال تھی، اپنی ماں کی تلاش میں تھا، یہ گیا اور اس نے آواز سنی، اس نے کہا یا اماں۔ اب اس نے یہ کہنے کی دیر ہے، اس کی زبان سے یہ اماں کا لفظ نکلا تو اس کی ماں جو تھی وہ پردے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اب دونوں رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارے باپ کا نام یہ ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں قبیلے کا ہے، اور ایجا کے اندر تمہارا گھر ہے اس طرح ہے، تمہاری پھوپھیوں کے نام یہ ہیں۔ کنفرم ہو گیا کہ یہ ماں بیٹا ہے۔ اب وہ جو یمنی تھا جس کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو سوتیلے بھائی تھے وہ آ گئے، بہنیں آ گئیں، اب وہ بیٹھے ہوئے۔ اس نے ہمیں اشارہ کیا، اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری ماں مل گئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم واپس آ گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، اس سعودی کا مجھے فون آ گیا۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے مجھ کو کہا تھا کہ سفارت خانے میں نائب سفیر اس کا بیٹا تمہارا کولیگ ہے، تمہارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، میں تم سے ایک کام مانگتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھو کیا بات ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تمہاری ماں تو مل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنی ماں کو اور اس کے خامد کو، اپنے سوتیلی بہنوں کو، اپنے سوتیلے بھائیوں کو، سب کو میں عمرہ کرواؤں گا اور ان کو ریاض لے کے جاؤں گا۔ چونکہ تمہارے سعودی سفارت خانے کے اندر تعلقات ہیں، میں سعودی ہوں، میں ان سب کو اسپانسر کروں، ان سے یہ کہو کہ ان کو وزٹ ویزے دے دیں۔ میں نے کہا معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے وہ دوست کو فون کیا، اس نے اپنے والد سے بات کی، اس نے جب یہ بپتا سنی اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عزیزو، اس دوران میں اس سعودی کو جو اپنی ماں کی تلاش میں تھا، اس کو ریاض سے فون آتا ہے، اور فون یہ آتا ہے کہ تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، عظم اللہ اجرکم۔ بوڑھا تھا باپ، فوت ہو گیا ہے۔ چند دن کے بعد ان کے ویزے لگ گئے، اور یہ جو سعودی اپنی ماں کی تلاش میں تھا، اپنی والدہ کو لے کر، اپنے سوتیلے باپ بہنوں اور بھائیوں کو لے کر جدہ پہنچتا ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ اس نے عمرہ کیا اور ان کو لے کے ریاض پہنچتا ہے، اور ریاض آ کر اس نے ایک بہت بڑے شادی ہال کے اندر بہت بڑی تقریب کی، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، پیاروں کو بلایا، عزیزوں کو بلایا، اور اپنی ماں کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی۔ عزیزو، اللہ رب العزت جو ہیں سبحان اللہ مسبب الاسباب ہیں، وہی جانتا ہے کہ وہ ماں کتنی دعائیں کرتی تھی اور یہ بیٹا اپنی ماں سے ملنے کی کتنی خواہش رکھتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔